الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ فرمان آخری نبی رسول عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ جو بندہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے، جو یہ درود پاک پڑھے صلی اللہ علی محمد، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیتا ہے والا ہے۔ تو آپ کوشش کریں کہ اپنی زندگی کے اندر درود پاک کو نافذ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب وہ ہے جس کے اندر کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، کسی قسم کا ابہام نہیں ہے۔ اب اس قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کا، مسلمانوں کا، عیسائیوں کا ذکر کیا ہے۔ سب کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کرنے کے بعد مسلمانوں کی اعلیٰ اعلیٰ صفات کو قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا ہے، اور مسلمانوں کو کئی طرح کے حکم بھی ارشاد فرمائے ہیں، کئی طرح کی عبادات کرنے کا حکم دیا ہے، جیسا کہ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اور مسلمانوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنی ہے۔ بہت سارے احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیے ہیں، اور یہودیوں کے معاملات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمائے ہیں۔ لیکن افسوس صرف ہمیں اس بات کا آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح یہودیوں کا ذکر کیا ہے قرآن پاک کے اندر، بالکل سیم یہودی اسی طرح پائے جا رہے ہیں جس طرح وہ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ ان کی منافقت، ان کی دشمنی اسلام کے اندر، اب دیکھ لیں کتنی دشمنی کر رہے ہیں۔ فلسطین کے اندر دیکھ لیں، کہیں بھی دیکھ لیں، اب کشمیر دیکھ لیں، عراق دیکھ لیں، چیچنیا دیکھ لیں، جہاں دیکھیں مسلمانوں پر ظلم و ستم کرنے والے بہت سارے لوگ ہیں۔ اور مسلمانوں کے ساتھ ہمیں افسوس اس بات کا ہے کہ مسلمان اس طرح نہیں رہے کہ جس طرح قرآن پاک کے اندر اس کا ذکر تھا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر مسلمانوں کا ذکر کیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح مسلمانوں کو بنانا چاہتا تھا، اپنی جنت میں داخل کرنا چاہتا تھا، مسلمانوں کو جو احکامات دیے تھے مسلمان اس پر عمل پیرا ہو کر جنت کے راستے پر چلے جاتے۔ اب بھی مسلمانوں کے پاس وقت ہے، بہت وقت ہے۔ مسلمان کیوں آج ذلت کا شکار ہے؟ اس وجہ سے کہ مسلمانوں نے قرآن پاک کے راستے کو چھوڑ دیا۔ درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانے نے زمانہ نہ دکھایا ہوتا، جو کچھ بھی ہیں سب اپنے ہی ہاتھوں کے ہیں کرتوت، شکوا ہے زمانے کا نہ قسمت سے گلا ہے، دیکھے ہیں یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت، سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دنیا و آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین پر استقامت کے ساتھ چلنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو آپ ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ پر آسانی سے پہنچ سکے۔